السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ 18 اکتوبر 2020 کراچی، جہاں کیپٹن صفدر یہ نعرے مارتے ہوئے مزار قائد پر ایک ایف آئی آر درج کی گئی، کہا گیا کہ آئی جی کو اغوا کر لیا گیا۔ ایک کورٹ آف انکوائری بنایا آرمی چیف نے بلاول بھٹو کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد۔ اس کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ آ گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ذرا زیادہ جذباتی ہو گئے تھے، پریشر بہت تھا، جس کی وجہ سے جو گریونس تھی ریڈریس کرنے کے لیے آئی جی سندھ کی، اس کے لیے جو کورٹ آف انکوائری بنا تھا، اس میں اس کی جو رپورٹ ہے کہ پبلک پریشر بہت تھا، جس کے بعد اتھارٹیز نے ایک چارج انوائرمنٹ میں، ایک بڑی جذباتی انوائرمنٹ میں آئی ایس آئی رینجرز افسران نے فیصلہ کیا ایکٹ کرنے کا، اوور زیلسلی، یعنی زیادہ جذباتی ہو گئے۔ وہ ان کا اتنا ایکسپیرینس تھا کہ وہ زیادہ احتیاط سے کام لے سکتے تھے، اور اسی وجہ سے جو ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق 2 افسران کو رینجرز ہیڈ کوارٹر سے اور آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر سے ان کو اس وقت ہٹا دیا گیا ہے، اور محکمانہ کارروائی ان کے خلاف جی ایچ کیو میں ہوگی۔ اس کے بعد بلاول صاحب نے اس کا خیر مقدم کیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی ٹویٹ آئی اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کور اپ ہے، جونیئر افسران کو جو اس میں گلٹی کیا گیا ہے یا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، یہ کور اپ ہے، اور اس لیے رپورٹ ریجیکٹ کر دی ہے میاں نواز شریف صاحب نے۔ یہی بات کی محمد زبیر صاحب نے، جو ترجمان ہے میاں صاحب کے بھی اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی۔ میرے ساتھ اس وقت زبیر صاحب موجود ہیں لائن پر۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ زبیر صاحب نے آپ نے کہا باٹم لائن رپورٹ ریجیکٹڈ، میاں صاحب نے بھی کہا ریجیکٹڈ۔ یہ جو ریجیکٹ کر دی ہے، اس کا مطلب کیا؟ آپ کیا چاہتے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ جو ہوا ظاہر آپ کے اوپینین میں کافی نہیں ہے۔ ایک تو میں نے اس پر بھی ذرا زور دیتے ہیں کہ میں نے کیپٹل میں لکھا ریجیکٹڈ، ذرا یاد دہانی کے لیے۔ ٹی وی پہ چل رہا ہے سر، کیپٹل میں لکھنے سے بھی ریجیکٹڈ تو ریجیکٹڈ ہی رہے گا۔ نہیں، میں نے یاد دہانی کے لیے لکھا۔ اچھا، وہ جو آپ کی ٹویٹ پرائم منسٹر ہاؤس کا نوٹیفیکیشن ریجیکٹ ہوا تھا کسی زمانے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یس، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور کاشف یہ ایک تو ہمارا جو سٹانس تھا 19 اکتوبر کو یہ جب واقعہ ہوا تھا، اس کی انڈورسمنٹ ہے۔ پرائم منسٹر سے لے کے ہر ایک نے مذاق اڑایا تھا اس چیز کا کہ جی یہ ایک، یہ تو کامیڈی میں کہتا ہوں، جوک کا لفظ استعمال کیا تھا۔ جی، تو بہت بڑا انسیڈنٹ ہے، اور اتنی ہلکی رپورٹ ہے، بہت بڑا انسیڈنٹ ہے۔ ایک چیز دیکھیں نا، 2 انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک کلیش کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا نا اوور زیلس، بات یہ ہے کہ قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایکٹ کرتے، قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ سو یہ کہنا، اور یہ ہمارے اس میجر بیانیے کو انڈورس کرتا ہے جس میں ہم بار بار ایک چیز کہتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں قانون ہے، کانسٹیٹیوشن کی حدود مقرر ہیں، ہر انسٹیٹیوشن کے لیے حدود ہے، اور اس کو اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں میاں نواز شریف نے یہ کہا، 19 اکتوبر کو یہ واقعہ ہو گیا جو پوری قوم کے سامنے آ گیا کہ یہ دس از واٹ وی ور امپلائنگ اینڈ دس از واٹ ہیز بین انڈورسڈ ان دی رپورٹ ٹوڈے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا نا کہ کور اپ ہے، میاں صاحب نے بھی کہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ چاہتے کیا؟ میں تو آپ سے یہ پوچھوں، واقعہ تو بڑا ہے، تبھی تو میرا خیال ہے پہلی دفعہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے اور فوجی افسران کو اس طرح ہٹایا گیا ہے کسی انکوائری کے بعد۔ پولیٹیکل ایک بڑا اپرور تھا، بلاول صاحب کی بڑی تگڑی سخت پریس کانفرنس تھی، لیکن اب اس کے بعد بلاول صاحب خیر مقدم کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میں اسی لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ آرمی چیف کو ہٹانا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ پہلے تو کاشف صاحب، یہ جو آپ نے کہا نا کہ پہلی دفعہ یہ رپورٹ آئی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ بولنا شروع کیا تھا ہم نے۔ اگر ہم یہ بول نہ رہے ہوتے، اور جو ڈر اور خوف کا ماحول تھا کہ کوئی ذکر ہی نہ کرتا کہ جی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو پھر یہ بات بھی نہ ہوتی جو ابھی سامنے آئی ہے۔ سو یہ دس از اونلی اے ریئیکشن کہ وہ جو ایک ماحول، جو ڈبیٹ اوپن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ سامنے آیا۔ سر وہ میں بلاول کا ریاکشن تھا، میں جیسے پہلے کہا بلاول کا ریاکشن تھا، آرمی چیف نے ان کو فون کیا، یقین دہانی کرائی کہ ہماری محکمانہ ایک انویسٹیگیشن ہوگی، ایک انویسٹیگیشن سندھ نے بھی کی۔ آپ نے کہا کہ جناب یہ جو ہوا یہ کافی نہیں۔ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کافی کیا؟ دیکھیں نا، کافی ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک نئی ڈبیٹ کو اوپن کرتا ہے،
اس بیانیے کو اوپن کرتا ہے کہ جو میاں نواز شریف نے بیانیہ کہا تھا. سر وہ بیانیہ تو سیاست تو علیحدہ ہوگی نا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا آرمی چیف کو ہٹانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ہٹا دینا چاہیے؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ اوپن کرتا ہے اس ڈبیٹ کو کہ جو اس وقت سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ملک ایک طریقے سے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں نہیں چلتا, اور اگر نہیں چلتا تو اس میں جو قصوروار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی ہم نے کیسے حدود پار نہیں کرنی ہے, کہ وہ آفیسرز کی ایک ٹریننگ ہوگی نا, ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی اچھا پولیس ایکٹ نہیں کر رہی ہے تو ہم ایکٹ کرتے. بھائی یہ کب سے ہونا شروع ہو گیا؟ یہ کہاں کون سے مہذب سوسائٹی میں ہوتا ہے؟ سر یہ ویسے آپ کو 2020 میں یاد آیا ہے یہ بات پچھلے 70 سال سے ہو رہی ہے. پبلک تھی جو زور لگا رہی تھی؟ کوئی پبلک نہیں تھی. پی ٹی آئی کا ایک جو پارلیمنٹری لیڈر ہے اس کے بھانجے نے جا کے وہاں رپورٹ درج کرائی جو خود موجود نہیں تھا وہاں. سو اٹ واز اے پی ٹی آئی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, سازش پی ٹی آئی کی تھی جس پر فوج نے ایکٹ کیا. میں تو صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں جب آپ ریجیکٹ کرتے ہیں نا سر تو آپ کے دماغ میں ایک سجیشن ہوتی ہے یا ایک خاکہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں, جیسے میاں صاحب نے کہا کہ کور اپ ہے, جونیئر افسران کو اسکیپ گوٹ بنایا گیا اصل مجرمان کو بچانے کے لیے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, ہونا کیا چاہیے؟ کاشف میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, میں اس پروگرام میں کسی ٹی وی چینل میں گلگت سے ابھی پہنچا تھا اور میری بہت زیادہ, سو وی ہیو ناٹ یٹ, جو آپ کے بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں نا, بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہیں, تو ہم جب اس کو اچھی طرح دیکھ لیں گے تو ہم جواب بھی دے دیں گے. سر آپ نے دیکھا نہیں اور ریجیکٹ کر دیا؟ جو رپورٹ کے بیسس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے کا لائے عمل جو نہیں سر آپ نے, میں تو صرف آپ سے یہ بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں when you reject something نا سر اس کے, میں نے آپ کے پروڈیوسرز وغیرہ سے معذرت کی تھی, میری تو طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں کسی ٹی وی چینل پر آ نہیں رہا تھا. میں نے تو صرف یہ آپ نے کہا نا کہ ریجیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا اور وہ کیا ہے, وہ ہمارے فرانس کی انڈورسمنٹ ہے. آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, اس کو آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جی اس ملک کو اسی طرح سے چلنا ہے کہ ہر دفعہ ایک انکوائری رپورٹ ہوگی اور انکوائری رپورٹ کے بعد یہ کہا جائے گا کہ کچھ آفیسرز نے ایک جذبات میں آ کے اور ایکٹ کر لیا اور ہم کہیں گے واہ 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 کی زبردست رپورٹ آ گئی ہے اور اب ہم آگے چلتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم اراؤنڈ جب تک پی ایم ایل این یا نواز شریف نہیں بولیں گے, سر وہ آپ کی ساری باتیں 100% درست ہیں, آپ کا بیانیہ درست, آپ نے جو کہا کہ تاریخ ہے پاکستان کی درست, انٹرفیرنس درست, بیک گراؤنڈ درست, لیکن when you reject something سر میں تو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کٹ گیا فون. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب بہت شکریہ. مصدق ملک صاحب ہیں اور کوشش کریں گے پیپلز پارٹی کا ویو بھی لینے کی. انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے میاں نواز شریف صاحب نے. ذرا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کیونکہ زبیر صاحب آگے تھے ہمارے پاس, وہ دکھا نہیں پایا. بلاول صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے گا. خوشخبری مل رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری بھی کیا, انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے. اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اس قسم سے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور جو بری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. سو ادارے اسی طرح, بلاول صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ تھی, لیکن جب یہ واقعہ ہوا عمران خان صاحب نے اس کو مذاق قرار دیا تھا. اے آر وائی کا ہی صابر شاکر صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب کا انٹرویو تھا. کیا کہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے؟ سنا یہ اغوا اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں, وزیر اعظم بالکل لا علم ہیں. اغوا کون ہوا؟ اغوا وہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا نا. میں تو اس کو کامیڈی سمجھتا ہوں. کامیڈی کا تھا, میں جوک سمجھ رہا تھا, کامیڈی کا تھا اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت, فواد صاحب, لیکن وہ کامیڈی کے بعد ایک رپورٹ بنی اور رپورٹ میں 2 افسران کو ریموو کر دیا گیا ہے. سو کامیڈی تو نہیں تھی, ایک ایکچوئل ایکشن ہوا تھا, لیکن میاں صاحب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, بلاول صاحب خیر مقدم کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا تو ایک ماحول ہے. فوج کے اندر آپ جب پی ایم اے میں جاتے ہیں اس کے بعد ایک آخر تک ایک بڑا ان کا ایک اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز, اور اسی طرح سے آرمی جو ہوتی ہے ظاہر ہے اس میں ہی چلتی ہے. پرابلم یہ ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں پر جس طرح سے ابھی آپ نے زبیر صاحب سے جس طرح سے پوچھا نواز شریف صاحب کی اس کے اوپر, ان کا کوئی رول وغیرہ لا قانون وغیرہ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کا پرابلم ہے کہ ہماری سیاست کو کیا سوٹ کرتا ہے,
اور وہ اس کے مطابق اپنا ایک نیریٹو بیانیہ بنانا چاہتے ہیں. بلاول صاحب اپنی سیاست کو کیا سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق اپنا ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں. اس سینس میں دیکھنا چاہیے 100%. اور بلاول صاحب کے روٹین میں بیانات کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا آپ دکھا رہے تھے نا آئی جی سندھ کا, تو اصل جو پرابلم ہے فرینکلی جو فیڈرل گورنمنٹ کا, جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایک سمجھیے کہ ان ایکشن ہے, وہ تو یہ ہے کہ آپ آئی جی سندھ جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں, اور اس کے بعد سب سے پہلی جو انکوائری ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کا یہ جو ہوا کیا ہوا, کیسے ہوا, اور آپ 15 منٹ کے لیے وہاں پہ گئے تو آپ اغوا ہو گئے تھے, اور آپ کی سیکیورٹی ڈیٹیلز کہاں تھی, آپ کے لوگ کہاں تھے. لیکن اگر زبردستی لے کر گئے تو پھر تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو پوچھنا چاہیے تھا نا ان سے. یہ تو ان کو لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جو انکوائری آئی ہے جو کہ ہونا تو چاہیے کہ پھر آپ اس سے 2 قدم اور آگے جائیں. نہیں ہونا ابھی تو ایک کور اپ ٹائپ, کور اپ تو نہیں لیکن ایک وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سافٹ سین ایک ہے انکوائری رپورٹ ہے جو میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں. فوج نے تو جو کیا ہے وہ تو اپنے انہوں نے تو دوبارہ ثابت کیا کہ ہمارا ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے. یہ جو کور اپ وغیرہ کی جو سٹوری ہے یہ تو پی ایم ایل این کی ہے نا. پی ایم ایل این کیوں یہ کہے گی؟ پی ایم ایل این تو اس کے اوپر بالکل نہیں کہے گی کہ کیا ہوا. پی ایم ایل این کی جو مثلا ابھی آپ جن سے بھی بات کریں گے وہ جو صفدر صاحب کی جو وہاں پر جو بات ہوئی یا انہوں نے جو کچھ کیا اس کے اوپر تو انہوں نے معذرت بھی نہیں کی ہے کبھی. سو مسئلہ یہ وہ ذرا میں آتا ہوں کیونکہ آپ کی پارٹی کے جو بیانات ہیں میں اس کے اوپر جاؤں گا. میں صرف یہ بات, آپ کی پارٹی اب کیا کہہ رہی ہے اور باقی کیا کہہ رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو کہہ رہے ہوں گے, لیکن ایشو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو فوج نے تو اپنی طرف سے اپنا کام کیا ہے اور اس کو وہ لے کے گئے ہیں, بٹ پی ایم ایل این کو اس کے اوپر اپنی سیاست چمکانی ہے, پھر بس پارٹی کو اپنی سیاست چمکانی ہے, اور بیچ میں ہمیں یہ تو آئی جی صاحب کی عزت کو تو بحال کرنے کے لیے ہم بڑے کین ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی کوئی عزت ہے. میں اس پہ آتا ہوں ذرا, میں سیکنڈ سیگمنٹ میں, کیونکہ یہ آپ کی پارٹی کے اسد عمر صاحب نے بھی کہا, شبلی صاحب نے بھی کہا, یہ بھی کہا شبلی صاحب نے کہ کئی ہونی چاہیے ان افسران کے خلاف جنہوں نے جو چھٹی پر گئے تھے, لیکن مصدق صاحب خود ہی کرنی چاہیے, کہنا کس کو. ہاں اب آپ یہ بتائیے, یہ آپ کو ریجیکٹ کرنے کا مجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح کیا یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ وی وانٹ ٹو ریجیکٹ اٹ, بیکاز آگے کیا ہونا چاہیے. دیکھیں وین یو ریجیکٹ سم تھنگ, آپ بھی جانتے ہیں, اگر آپ سے پوچھتے تو آپ کہتے ہیں جی اگر ریجیکٹ ہے تو اگلا سوال یہ ہوگا اچھا ریجیکٹ ہے ہونا کیا چاہیے تھا. وہ جواب نہیں دے رہے کہ ہونا کیا چاہیے, صرف اتنا کہ فی الحال ہم نے ریجیکٹ کر دیا, سر آگے کیا کرنا ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. دیٹ شوز کی زیادہ پولیٹیکل ریجیکشن ہے رادر دین اینی تھنگ ایلس. وڈ یو اگری؟ آپ کا خیال ہے کہ ٹھیک کیا ریجیکٹ کر کے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ بات آگے بڑھے گی, جیسا کہ ابھی آپ ہی کے پروگرام سے میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی کورونا کی وجہ سے, اس وجہ سے I hope you are feeling better. جی تھینک یو, آئی ایم فیلنگ بیٹر نا, لیکن بہت زیادہ تفصیلات میرے پاس نہیں ہے کورونا کی وجہ سے کیونکہ میں آئسولیشن میں تھا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ابھی جو پہلی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ نہیں بتایا گیا, یا کم از کم جو خبر مجھ تک پہنچی ہے اس میں یہ کلیئر نہیں کہ کس کے کہنے پہ یہ کیا گیا. یہ کوئی چھوٹا عمل تو ہے نہیں کہ رات کو 2:30 بجے, یعنی اب تو ثابت ہو گیا, پہلے تو ایلیگیشنز تھی کہ رینجرز اور آئی ایس آئی کے کچھ افسران جو ہیں وہ آئی جی صاحب کے پاس چلے گئے اور ان کو جیسے کیسے طریقے سے بھی کسی اور دفتر میں لے جایا گیا, اور پھر ایک ایف آئی آر درج کی گئی اور وہاں پہ دیگر پولیس کے سینئر افسران بھی موجود تھے. تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ریاست جو ہے اس کے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے, ریاست کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے. اب ایک خوشائن تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل کیپیسٹی میں انہوں نے کیا ہے یا اوپر سے آرڈرز آئے ہیں, اس کا تعین بھی ہونا چاہیے. دیکھیے یہ تو ابھی ثابت نہیں نا, آج کی جو رپورٹ آئی اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اتنا بڑا عمل کہ آئی جی کے پاس کچھ ادارے کے لوگ چلے جائیں اور جیسا کہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو گھیراؤ کیا جائے یا ان کو کسی اور دفتر میں لے جایا جائے, تو یہ کس کے حکم پہ کیا گیا ہے, یہ بات کلیئر نہیں. تو جس چیز کو میرے خیال میں ریجیکٹڈ کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فردر تحقیقات جاری رہنی چاہیے جس کا اندیا دیا گیا ہے, اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اتنا بڑا عمل جو ہے جس میں وفاق جو ہے وہ ایک صوبے کے خلاف ایک کلیش کی سچویشن میں جا سکتا تھا, یہ کس کے حکم پہ کیا گیا ہے. اور صرف اسکیپ کوٹ ان کو نہ بنایا جائے جو وہاں پہ دفتر کے اندر گئے تھے یا جن کو کہا جا رہا ہے کہ اوور زیلسلی انہوں نے تھوڑا سا ایکٹ کر لیا, بلکہ جس کے حکم پہ بھی یہ کیا گیا, چاہے وہ وفاقی حکومت تھی یا کوئی اور تھا, اس کو سامنے لایا جائے. اور دوسری جو بات, ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جو بیانیہ دیا جا رہا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے, اس کا ایک ایویڈنس
اس رپورٹ کی شکل میں سامنے آیا ہے. دوسری بات جو فواد صاحب نے کی ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ اصل میں تو رینجرز بھی اور ISI بھی دونوں پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہیں, ایک منسٹری آف انٹیریئر کے ذریعے اور دوسری ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے دفتر کے ذریعے. تو یہ اصل جو تحقیق تھی, یہ تحقیق تو وزیر اعظم صاحب کو کرنی چاہیے تھی. اور اس سے ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ کہیں یہ تمام چیز پھر وزیر اعظم کے کہنے پہ تو نہیں کی جا رہی. جس طرح پہلے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے, کیا آپ دیگر ادارے ISI اور رینجرز کو بھی پرائم منسٹر اسی طرح استعمال کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے شاہدرہ تھانے کو کیا, جس طرح انہوں نے درست فرمایا سر. اگر اجازت دیں میں یہ سوال فواد صاحب کے سامنے لے جاتا ہوں کیونکہ لمبی ڈسکشن ہے, کانورسیشن. پہلی چیز, کس کے آرڈر پہ ہوا یہ سامنے لانا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کے بھی ہر ایکشن کی ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے. تو یہ تو مصدق ملک صاحب کی بات بالکل ہی بیکار ہے کہ رینجرز نے کیا یا فلانے نے کیا تو ہمارے حکم کے اوپر کیا یا نہیں کیا. اور اسی طرح سے ہم کوئی نواز شریف تو ہیں نہیں جو کہیں کہ کارگل بھی ہو گیا ہے تو وہ تو فوج نے کیا ہے, میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فلانا کام ہو گیا ہے, میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن میں پولیس نے 16 بندے مار دیے, میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سو جو بھی حکومت, لیکن آپ کی حکومت تو یہی کہتی رہی. میں بات کرنے لگا, جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی, وہ ذمہ دار ہیں اور وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اداروں کے اندر آگے اپنے اپنے انٹرنل آپریشنز کے اور اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز ہیں. اب فوج کا جو آپریشنز کا جو سسٹم ہے اس نے اگر کوئی غلطی کی, ان کا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو ہے وہ ایکشن میں آیا, انہوں نے ان کو ایکشن لیا اس کے خلاف. اب PMLN کی I think it's more than enough. اس لیے کہ based on our history یا based on what actually happened? Actually based on actually what happened. کوئی اغوا وغیرہ تو دیکھیں نا, وہ تو کچھ نہیں ہوئے تھے. وہ تو جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا, اگر وہ ویسے آپ بتائیے IGs جاتے نہیں ہیں سیکورٹی ایجنسیز میں یا باقی اپنے DG رینجر سے, آپ کا خیال ہے کہ رینجرز ہیڈ کوارٹر میں IG سندھ کبھی نہیں گیا ہوگا یا سیکٹر کمانڈر کے پاس کبھی نہیں گیا ہوگا؟ اگر آپ جائیں 4 بندے میرے گھر 10 جائیں, جائیں, لیکن جس دن میں 4 بندے میرے گھر سے جائیں اور تو چپ کے میرے گھر لاتے ہیں, دو فرق ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. میک دیٹ ڈسٹنکشن کہ میرے اپنی مرضی سے جانا یا زبردستی رات کے بیچ میں, میں یہی کہہ رہا ہوں there is a difference between these two. میرا نہیں خیال کہ کچھ اس طرح کا ہوگا زبردستی, لیکن ٹھیک ہے اب ایک ایکشن ہو گیا ہے. اب میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں, یہ مصدق صاحب کی سنیں, زبیر صاحب کی سنیں, نواز شریف کی سنیں, میں دوبارہ آپ کو پہلے پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ان کی بلا سے کوئی ایکشن ہوا ہے نہیں ہوا, انہوں نے اس کو آگے بڑھانا ہے. یہ یہاں پہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. پرابلم کیا ہے ہمارا کہ ہم نے یہ جو اسپیشلی یہ جو نواز شریف کی خلاف, بھئی آپ خود تم مفرور ہیں, آپ کے خلاف جو ہے وہ عدالت آپ کو ڈھونڈ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی انکوائریوں کے اوپر فوج کو اور وفاقی حکومت کو, کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی اسٹیٹ نے اپنی ریٹ کا تو بنا لیا ہے, تماشا بنا لیا ہے نا. سر لیکن میں ایک سیکنڈ میں ان کی بیانیے کے اوپر اگلی بات ظاہر ہے بیانیے پہ جائے گی. پرائم منسٹر صاحب نے ہفتہ 10 دن بعد ایک انٹرویو میں کہا اٹس کامیڈی جو ہوا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے ادارے وفاق اور ذمہ داری وفاق کی ہے, بالکل, ڈڈ دی پرائم منسٹر ناٹ نو واٹ ہیپن؟ بیکاز آپ کی ساری پارٹی کہتی رہی کہ کچھ نہیں ہوا, یہ تو سندھ کا مسئلہ ہے, سندھ کا IG جواب دے گا. آج یہ رپورٹ آنے کے بعد یہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ جو بات اس وقت کی جا رہی تھی بلاول صاحب کی طرف سے یا PMLN کی طرف سے وہ ٹھیک تھی. بات یہ ہے ملک کے اندر روزانہ تقریباً 1,00,000 FIR ہوتی ہوگی, اس کا مطلب ہے 1,00,000 انسیڈنٹ ہوتا ہے. پرائم منسٹر کو سب باتوں آپ کا سب خیال ہے کہ 1,00,000 چیزوں کا پتہ ہوگا. نہیں, آرڈنری انسیڈنٹ کیا ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایک ادارے ہیں, اداروں کے اپنے آپریشنز ہیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے. آپریشنز میں آپ سمجھتے ہیں غلطی ہوئی ہے, انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی اور انہوں نے ختم کر دیا. اب کیا ہم نے کیا کرنا ہے کہ پھانسی تو نہیں لگا دینی نا کہ کیا ہو گیا. اب بیسکلی میں آپ سے یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا ایشو ہو گیا, ختم ہو گیا, ریزالو ہو گیا, لیکن یہ PMLN والوں نے اس کے اوپر سیاست کرنی ہے. وہ ان کو یہ نہیں ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی آئین قانون سے ان کا کیا تعلق. میں کہہ رہا ہوں آئین قانون سے ان کا کیا تعلق ہے. یہ تو چلے یہی بات میں پوچھ رہا تھا مصدق صاحب, حادثے کی پیداواریں. مصدق صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ رپورٹ بلاول صاحب کے لیے کافی ہے, وہ مطمئن بھی ہے, اس کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں اور جلسے میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. کیا وجہ کہ بلاول صاحب کے لیے ایسے ہونا چاہیے لیکن میاں صاحب کے لیے ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ ان کی پولیٹکس کو سوٹ کر رہا ہے.
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو وہی مقدمہ بڑھایا ہے جو میرے دوست فواد چودھری صاحب نے بڑھایا ہے. فواد چودھری صاحب نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ وفاق کی، بالکل، اور آرمی سے پہلے وفاق کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. میں نے وہی مقدمہ جب بڑھایا تو فواد چودھری صاحب ناراض ہو گئے کہ انہوں نے تو ایسے ہی یہ بات کر دی ہے. میں تو اپنے بھائی کی بات کو ہی آگے کر رہا تھا. میں نے کہا بالکل کرنا چاہیے. سر اب میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میری بات میرے اپنے اس بھائی کی بات کو بھی سن لیں کہ کیا وجہ ہے کہ بلاول صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ ان اے وے بہت خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں اور آپ لوگ غصے سے پاگل ہوئے. یہ کیوں اتنا فرق ہے دونوں میں، جبکہ انسیڈنٹ میں دونوں فریق تھے؟ اور سخت بات کر رہے ہیں، نہ وہ چھلانگے لگا رہے ہیں اور نہ ہم غصے سے لال پیلے ہوئے. اوکے، سو ہم یہ کہہ رہے ہیں stark difference between how it was received by People's Party. پیپلز پارٹی نے اس رپورٹ کو کیسے ریسیو کیا اور نون نے کیسے ریسیو کیا، سٹارک ڈیفرنس ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ 40% ہے اور ہم 20% ہے، وہ 100% کہہ رہے ہیں کہ دس از ڈیموکریسی. آپ سن لیں بلاول صاحب کو میں دوبارہ سنا دیتا تھا کہ آپ کی سمجھ کیا. نہیں صرف اس لیے سر، دیکھیں مسئلہ یہ میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ ایک پارٹی وہ بھی آپ کے ساتھ پی ڈی ایم میں، اس کے صوبے کا انسیڈنٹ تھا، بلاول کی سب سے سخت ترین پریس کانفرنس تھی، اس وقت وہ اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہوئے، انکوائری کا مطالبہ کیا، انکوائری کمیٹیز بنائی. دس از ہز ریئیکشن. یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری بھی کیا، انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے. اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اس قسم سے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور جو بری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. سر اب 3-4 اہم چیزیں جو بلاول نے اس میں کہیں میں آپ کے لیے بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں. ایک انہوں نے کہا یہ خوشخبری ہے، دوسرا انہوں نے کہا اداروں کی انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا، یعنی ان کا خیال ہے کہ جو ایکشن ہوا اس سے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوا. جمہوری طریقہ کار بھی یہی ہے، غلطی ہو تحقیقات ہو اور ایکشن لیا جائے. وہ تو اس کو اگر آپ بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں ایوری سٹیپ آف دا وے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس ایکشن کی. آپ ایوری سٹیپ آف دا وے ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کو. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. اجازت دیں میں بریک لے لوں. اتنا ناظرین بریک. ویلکم بیک ناظرین. مصدق ملک صاحب ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے یہ بلاول صاحب کا خیال ہے یہ خبر خوشخبری ہے؟ آپ کے خیال میں خوشخبری ہے یا بیڈ نیوز؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب نے اپنے صوبے کے نقطۂ نظر سے یہ سمجھا کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور میں بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پیش رفت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا جو حتمی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا رات کو 2:30 بجے. اگرچہ میرے دوست فواد صاحب اس کو ٹریویلائز کر رہے ہیں، مگر 2:30 بجے ایک صوبے کا جو آئی جی ہے، جو پوری پولیس کا حکمران ہے یا افسر ہے سب سے بڑا، اس کے گھر کا گھیراؤ کر دیا جائے. اور آج کی رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ کچھ غلط ہوا تھا، گھر کا گھیراؤ ہوا تھا، اس کو کہیں لے جایا. چلے یہ بتائیں آپ کا خیال آرمی چیف صاحب کو گھر جانا چاہیے؟ پہلے میرے بات تو سن. سر واقعہ تو سب جانتے ہیں نا، میں تو آؤٹ کم کی بات کر رہا ہوں. وڈ بی ہیپی فار یو، ہیپی آؤٹ کم کیا ہوتی جس میں آپ بھی کہتے ہیں یہ خوشخبری ہے؟ باجوہ صاحب گھر جاتے ہیں یا فیض صاحب کا خیال آپ کے گھر جانا چاہیے؟ یہ میں بتا میرے خیال میں جو بھی اس کے پیچھے ہے، کیونکہ جو حرکات لگ رہی ہیں جیسا کہ فواد صاحب بھی اپنی بات کر کے اپنی بات سے ہٹ گئے، اس سے لگتا یہ ہے کہ براہ راست پرائم منسٹر کا دفتر اس کے اندر ضرور ملوث ہے، ورنہ یہ انکوائری تو پرائم منسٹر کے دفتر کو کرنی چاہیے تھی. اگر دونوں ادارے ان کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے ہیں تو پھر انہوں نے کیوں انکوائری نہیں کی؟ اور لگ ایسا رہا ہے کہ اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے اس کو چھپانے کے لیے بات تو یار میری بات تو پوری نہیں ہوتی. چلیں فواد بھائی کر لیں، میں بات کروں گا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کاشف کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ مصدق ملک صاحب سے کیوں بار بار پی ایم ایل این سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کا کیا تعلق ہے سارے معاملے سے؟ ان کا بندہ اغوا ہوا تھا جی. نہیں ان کا تو بندہ اریسٹ ہوا تھا. نہیں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایسے ہی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ سندھ گورنمنٹ کا معاملہ ہے. وہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری آئی ہے، بہت اچھا ہوا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے انکوائری کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ دونوں اس پہ مطمئن ہے. پی ایم ایل این کا تو یہ کیس ہی کبھی نہیں رہا کہ کچھ آئی جی سندھ اغوا ہوا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہوا. ان کا تو یہ کیس ہے کہ مریم بی بی کو اریسٹ کرنے کے لیے دروازہ توڑا گیا، جو بڑی نامناسب بات ہے.
اب وہ اس کی ویڈیوز آ گئیں، اس کی وہ سامنے آ گیا کہ کوئی کسی نے دروازہ وغیرہ توڑا نہیں تھا، نہ ان کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، بڑے احترام سے کیپٹن صفدر صاحب کو وہاں سے جو ہے وہ لے جایا گیا اور پھر اسی دن ان کی بیل ہو گئی. سو پی ایم ایل این کو جب آپ اس ساری یہ جو واقعہ ہے اس میں ہم پی ایم ایل این کو کس اتھارٹی کے اوپر ان کی اطمینان ضروری ہے؟ خود جو نواز شریف ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ انکوائری ریجیکٹڈ، وہ خود ایک اشتہاری ملزم ہے while sitting in لنڈن. ان کو پاکستان کی عدالتیں ڈھونڈ رہی ہیں، پاکستان کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے. وہ کبھی ایک ریسٹورنٹ جاتے ہیں، کبھی دوسرے ریسٹورنٹ جاتے ہیں، 7 ملکوں کی پولیس میرے پیچھے ہے اور وہ کہتے ہیں میں ڈان بنا ہوں. اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ جو آپ نے سنوایا ابھی بلاول صاحب کی تقریر، وہ مطمئن ہے، فیڈرل گورنمنٹ مطمئن ہے، اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہوگی. آگے چلیں. اسد عمر صاحب نے کہا بابر اعظم پہ بات کریں، کپتان بن گیا ٹیسٹ کا. پہلے کپتان تھی لیکن نہیں وہ ون ڈے کا تھا نا. ہاں بڑی خبر تو یہ تھی ویسے آج. اچھا آج کی بڑی خبر، آپ کو خیال ہے انکوائری رپورٹ بڑی خبر نہیں ہو گیا نا؟ سندھ گورنمنٹ مطمئن ہے، فیڈرل گورنمنٹ مطمئن ہے، ختم ہوگی بات. اس کے بعد آج بابر اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بابر اعظم دیکھیں نا، اب دیکھتے ہیں، بڑا یہ بھی میجر بات ہے کہ اس کو ہم نے ٹیسٹ کا کپتان بنا دیا ہے. تو انکوائری کی ضرورت نہیں کہ کیوں بنایا گیا؟ نہیں گڈ لک، ینگ بندہ ہے. اچھا مجھے بتائیے، اسد عمر صاحب نے کہا کہ آئی جی کے رتبے کا خیال ہے قائد کے مزار کی بے حرمتی، قبر پر اچھل کود اور نعرے، بے حس قوم خاموش تماشائی ہو گئی. علی زیدی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں. یہ آپ نے بھی پہلے شروع میں یہی بات کہی تھی، کیا ہونا چاہیے اس کا؟ نہیں میں کہتا ہوں معذرت تو کر لینا. یہ تو کہہ دیں نامناسب تھا، اچھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، پرچوں کے میں حق میں نہیں ہوں اس طرح کے معاملات کے اوپر. کیا مہربانی، میرا بھی خیال ہے ٹریولائز کر دیتے میٹر کو. ہاں وہ لیکن کم از کم تھوڑے بہت بندہ شو کرتا ہے، تھوڑی رسپیکٹ ہی شو کرتا ہے کہ واقعی یار میں نے چول مار دی تھی، غلطی ہو گئی تھی، وہاں پہ جذباتی ہو گئے تھے یا واٹ ایور. وہ تھوڑا ریموس تو بندہ دیتا ہے نا. ان کو تو ہے، صاحب نے تو کہا تھا کہ I'll do it again. وہ تو نہیں نا، یہ بڑے ڈھیٹ ہے. ان کو کوئی کسی چیز پہ ان کا ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو چاہے ماڈل ٹاؤن میں 16 بندے وہاں پہ مار دیں، اس کے بعد بھی ہاتھ جاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. جو بھی واقعہ ہو جائے اس کے اوپر، اس کے بعد جو ہے اپنا اکانومی کے اوپر ان کو بولتا دیکھیں. جب یہ اکانومی کو تباہ و برباد کر کے خود چلے گئے اور آپ پروگراموں میں بیٹھ کے ان کی اکانومی پہ تبصرے سنا کریں، ان کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اس قدر پکا منہ بنا کے بات کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہی ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ کتنے عجیب ہیں. یہ ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. زبیر صاحب کو معذرت ہونی چاہیے تھی صفدر صاحب کی طرف سے آپ کے خیال میں؟ آپ کا خیال مصدق صاحب کو معذرت ہونی چاہیے تھی، آپ کا خیال ہے ٹھیک کیا انہوں نے؟ دیکھیے اس پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارنا چاہیے قائد اعظم کے مزار پہ. قائد اعظم کی جتنی گفتگو آئین کی اور قانون کے حوالے سے ہے وہ ہمارے سامنے. اس پہ بہرحال پھر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ شاید باہر نکل کے نعرے مارنے چاہیے تھے. فاطمہ جناح صاحبہ کے حق میں نعرے مارنے چاہیے تھے یا نہیں مارنے چاہیے تھے، میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور اگر کیس کرنا چاہے حکومت تو کیس بھی کر سکتی ہے، مگر قانون کے تحت ہی کر سکتی ہے نا، قانون سے باہر نکل کے تو نہیں کر سکتی. اور باہر نکل کے جو نعرے ایوبی مارشل لاء کے مارے گئے وہ بھی مارنے چاہیے تھے یا نہیں، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن جو باقی چیزیں، جو اصل معاملہ ہے آج کی ڈیبیٹ کا، وہ تو یہ ہے کہ بڑی دیر سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماورائے آئین حرکت کرتا ہے تو ادارے کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اس فرد کی بات کریں. تو آج وہ ثابت ہو گیا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی ثابت کیا تھا، جب الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے کچھ افسران کا نام لیا تھا، باقاعدہ ترجمان نے بھی نام لیا تھا پیپلز پارٹی کے، اور میرے خیال میں بلاول صاحب نے بھی لیا تھا کہ فلاں 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 شخص نے ہمارا جی پہلے وہ تھے، پھر میرے خیال میں بلاول صاحب نے ذکر کیا، فرت اللہ بابر صاحب نے، اور پھر بلاول صاحب نے بھی ذکر کیا. تو یہ ذکر تو ہوتے رہے، نام تو سامنے آ رہے ہیں. اب آج کی بھی جو معاملہ، تو آپ کہہ رہے ہیں بیانیے میں بات کرتے ہیں نا کہ بیانیہ درست ہے کہ بیانیے، دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. اب آج جو چیز سامنے آئی ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے یا ادارے کے کچھ افراد جو ہیں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں پروسیس کے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انٹرفیئر کیا ان کے نام سامنے آنے چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک بات شروع ہو گئی ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن یہ فیصلہ کس نے کیا اتنا بڑا
یہ بات کیوں سامنے نہیں آنی چاہیے؟ اس پہ کیوں مٹی ڈالنی چاہیے؟ فواد صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں؟ بھائی آپ نے تو کیا ہے، آئین اور قانون پر بات کر رہے ہیں، آپ کا کوئی لوکل سٹینڈ ہے کہ آپ اس صوبے سے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی غیر آئینی کام ہو، آپ کہیں یار میں کیوں کچھ بلوچستان صوبے سے نہیں ہوں تو میرا لینا دینا غیر آئینی تو ہو گیا نا، وہاں انکوائری ہو گئی، جس کی اپلیکیشن کے اوپر درخواست کے اوپر انکوائری ہوئی وہ کہہ رہا ہے تھینک یو ویری مچ، بہت زبردست ہوا. جن کی خلاف ہوئی انہوں نے کہا جی ہم نے کر دیا. پرائم منسٹر صاحب ڈاکٹر صاحب فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو سندھ خوش ہے جو کہ آپ کے ساتھ پی ٹی ایم میں ہے، یہ بات پھر پی ٹی ایم اگر وہ خوش ہے تو پہلے آپ لوگ آپس میں تو بتا ایک طے تو کر لینا آپ چاہتے ہیں کیا. یہ تو نہیں نا 11 پارٹیاں ہیں، 11 کی پارٹیوں کا علیحدہ علیحدہ مطالبے ہیں، وہ ہم آپ سندھ کو بھی بلائیں، تو بات سنیں. جب میں بات کرنے لگتا ہوں فواد صاحب اندر آ جاتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ حکومت بات کرنے دیں یار. وفاقی حکومت کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا دفتر جو ہے وہ ہا ہا ہی کر رہا ہے، کہتا ہے یہ مذاق ہے، اس کو پر انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر کے پروو کر رہے ہیں کہ انٹرونشن ہوئی ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کس کے حکم سے ہوئی ہے. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ خوش ہے تو آپ کیوں یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ ہمارا تو مقدمہ یہ ہے، کیوں یہ سوال نہ پوچھیں. اس شخص کا نام بتائیں پرائم منسٹر آفس میں جس نے کہا کہ رات کو 2:30 بجے جا کے آئی جی کا گھیراؤ کر لو. اگر وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے بندوقیں تان لی جاتی ہیں، تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کس قسم کے مذاق اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اور اب اگر اجازت ہے میں بریک سے پہلے جواب بھی لے لوں نا سر، کس قسم کا مذاق کر رہے ہیں فواد صاحب؟ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا، ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا فلم ڈائریکٹر ہوں، اور انہوں نے ایک پوری فلم ہی کریٹ کر دی ہے کہ وہاں سے 2:30 بجے حکم آیا ہے، اس کے بعد وہاں پہ بندوقیں نکالنی ہیں اور کون ذمہ دار ہے، گاڑی رکی ہے. یہ ویسے اگر تو اس کو کہیں نا اپنی ٹیم کو، اس کے اوپر ایک پوری ڈاکٹر صاحب کے اوپر اچھا خاصا 5-10 منٹ کا ایک پوری بن سکتی ہے، فلم بن سکتی ہے یوٹیوب چینل کے لیے. کچھ ایسا نہیں ہوا. دا فیکٹ آف دا میٹر از کچھ ایسا نہیں ہوا. نہ کوئی وفاق کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، نہ پروونس کا جھگڑا ہوا ہے. اور ایکچولی کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، اب گل پوری کر لینے دو نا. اب کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ صوبے والے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں جناب تھینک یو ویری مچ، آپ نے انکوائری کی اور آپ نے جو متعلقہ جو کام آپ نے کرنا تھا اکاؤنٹیبلٹی آپ کے احتساب ہو گئی. فیڈرل گورنمنٹ کی کہہ رہی ہے کہ بالکل صحیح ہے جی، ہم نے جو ذمہ داران تھے ان کو ہم نے ان کے خلاف ایکشن لے لیا ہے. بیگانی شادی میں اگر کسی کو چین نہیں پڑ رہا تو وہ ہے پی ایم ایل این. اور مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ جان ایلیا کا شعر ہے نا کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا. ان کا تو حال اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے. پہلا مصرے کا وہ آپ سے جوڑ رہے ہیں کہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس مجنون کی طرح حالت ہوئی ہے. ایکچولی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے نا وہ ہم تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں چلتا لمبا، کیونکہ ان کا نیریٹو اور ہے، ان کی سیاست اور ہے. بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کی سیاست اور ہے. وہ سسٹم کے اندر ہے، یہ سسٹم سے باہر ہے. بہت بڑا فرق ہے نا. لہٰذا وہ سسٹم کو کنٹینیو کرانا چاہتے ہیں، یہ سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب اپنی فرسٹریشن، غصہ وہ میرے اور کاشف جیسے معصوم لوگوں کے اوپر نکال رہے ہیں، حالانکہ نکالنا جا کے ان کو بلاول صاحب کو چاہیے، اور اس کے بعد انہیں مصطفیٰ کو فون کر سنا دینی چاہیے. اتنے تو کر ہی سکتے ہیں کہ یہ ویسے بلاول صاحب کو بیان بھی واپس لینا چاہیے، اس کو خوشخبری نہیں کہنا چاہیے. پرابلم یہ ہے سم ٹائمز آپ کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے when you move forward in something. I believe in, I'm sure ہم سب کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ادارے اپنے دائرہ اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے. ایک ہوتی ہے ہلکا پھلکا، مطلب بالکل بھی یہ تو کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن کیا بلاول صاحب شاید گراؤنڈ ریالٹی کی بنیاد پر کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، اس وجہ سے اگر کچھ ہو گیا ہے تو اسی کو ہی صحیح کہ چلو فرسٹ اسٹیپ فارورڈ، جس کو آپ کہتے تھے نا جب بھی ہم پچھلے 10 سال میں، ملک صاحب آپ بھی جب ترجمان کی حیثیت سے پرائم منسٹر کے آتے ہوتے تو کہا جاتا، آپ کہتے یار جمہوریت ٹرانزیشن میں ہے، اس کو ٹرانزیشن سمجھیں آپ، اس میں یہ چیزیں ہوں گی. اسی وجہ سے یہ جو ریجیکٹڈ آج آپ نے استعمال کیا، آپ کو یاد ہوگا آصف غفور صاحب نے بھی ریجیکٹڈ والی ایک ٹویٹ کی تھی، پی ایم ہاؤس سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا تھا اس ٹویٹ کے اوپر، اور آپ ترجمان تھے اس وقت پی ایم ہاؤس کی وجہ سے میں کیوں نہیں ریئیکٹ کیا اس ٹائم. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو، کیونکہ وہ بھی غیر قانونی تھا ایک لحاظ سے. پی ایم ہاؤس کا نوٹیفیکیشن ایک ڈی جی آئی ایس پی آر ریجیکٹ نہیں کر سکتا. Why did you react on it back then? میرے خیال میں یہ تمام جو سیاسی محرکات بعد میں انلیش ہوئے ہیں، یہ تمام ریئیکشنز ہی تھے. تو ایسی بات تو نہیں ہے بعد میں ریئیکشن کیا
یار بہرحال جھگڑا تو ہے. اب آپ کے سامنے ساری حقیقت ہے. پاکستان کی تاریخ کھلتی چلی جا رہی ہے, روز اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا. ہمیں تو ساری پتا ہے, کس کس وقت کیا. مجھے تو ساری تاریخ بات تو سن ڈاکٹر صاحب چیک کرو یار, بات تو سنتے یار, کیا ہو گیا. بریک کے بعد سنتے ہیں سر, بریک کے بعد سنتے ہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ تاریخ ہے, یہ بات مصدق ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری تاریخ ہے. انفارچونیٹ بات ہے جس طرح آپ میثاق پاکستان کی بات کریں, ایک میثاق جمہوریت بھی تھا, وہ بھی ہماری تاریخ تھی. لیکن جو اس میثاق میں ڈیسائیڈ ہوا اس کی خلاف ورزی ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنی حسب منشا اور حسب ذائقہ کی. پہلے سال میں جا کے مشرف صاحب سے ملاقاتیں, میمو گیٹس وغیرہ وغیرہ, یہ سب یہی ہماری تاریخ ہے. دیٹس وائی وی دیر از اسکیپٹسزم جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ وائی از دس ہیپننگ. اینی ویز اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ذرا میثاق پاکستان کے اوپر فواد صاحب کا اور ملک صاحب کا ویو لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک آسان راستہ فواد صاحب میرے ذہن میں جو آتا ہے نا, جو گریونس پی ایم ایل این کی دور ہو سکتی ہے, اور وہ بھی ایک کمیٹی پی ایم سندھ حکومت نے بنائی ہوئی, پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی حصہ ہے. یہ بات آپ کی صحیح, ان کو کہیں جا کے کہ جناب ہمیں یہ راستہ چاہیے, ہمیں بالکل صحیح ہے. وہاں پہ مصدق ملک صاحب کو میرا مشورہ بھی یہی ہوگا کہ یہ اس طرح کریں نا, ابھی بات کر لیں پیپلز پارٹی والوں سے. ان کے لائے ہیں, ظاہر ہے ایک ہی ہیں ویسے تو, اب تو ایک ہی سکے کے ماشاءاللہ دو رخ ہیں, اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ ان کو کہیں کہ اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو اپنی انکوائری کمیٹی میں اس کو پورا کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اکارڈنگلی نتیجے نکل آئیں گے جس طرح سے جو یہ نکالنا چاہتے ہیں, تو اس میں نکلوا لیں. یہ ٹرمز آف ریفرنس میں بھی ہے ملک صاحب. اب آپ کے پاس میرا خیال ہے یہ آسان ترین راستہ ہے جو آپ کی گریونس ہے, یا آپ کا خیال ہے کہ جو نہیں ملا, جو ڈی ہے اس میں کہا any matters relating to above which have bearing on the above incident are necessary to be inquired and probed. یعنی آپ یہ کام بڑے آرام سے اس فورم سے کر سکتے ہیں کہ کس کے کہنے پر یہ ہوا, جو آپ کی گریونس ہے آپ کہیں پیپلز پارٹی سے کہیں, جو ان کی انکوائری کمیٹی وہ اس کا جواب دے دے, انکوائر کرے. ایسی صرف بات نہیں ہے جی. وفاق کی جو اصل ہماری جو وفاقیت ہے اس کی جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ سینٹ ہے, اور سینٹ کے فلور کے اوپر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سینٹ کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں یہ معاملہ جائے گا, جو میرے خیال میں میری اطلاع کے مطابق ابھی تک بار نہیں کرتے. پر یار بات تو کرنے دیں. چلے وقت کم ہے ملک صاحب, آپ چلے اس کا جواب دے دیں کہ پھر آپ کو اس کمیٹی پر اعتبار نہیں. وقت کم ہے تو تین چیزیں میں پیش کروں گا. نمبر ایک, ثابت ہو گیا کہ ادارے پہلے ہمارے سوال کا جواب تو دے دینا, غیر آئینی انٹرفیرنس کرتے ہیں. نمبر ایک. دوسری بات ثابت ہو گئی کہ وفاق کو اپنا کام کرنا چاہیے گا. سندھ کی کمیٹی پہ اعتبار ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, اتنا تو بتا دیں. پہلے میری بات کرنے دیں, آپ کی بات سر آخری 20 سیکنڈ رہ گئے ملک صاحب, آپ کی یہ سارے نکات تو آگے ہیں. بات یہ ہے کہ وفاق کے اندر سینٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سینٹ کی لا اینڈ جسٹس, سر یہ تو کمیٹی بنی ہوئی ہے نا. نہیں, لیکن اس کا مطلب کیا ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی کمیٹی کام روک دے اور سینٹ کو کرنے دے. ڈاکٹر صاحب تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کمیٹی بن چکی ہے فواد چودھری صاحب, تو آپ کو مسئلہ کیا آ رہا ہے سینٹ کی لا اینڈ جسٹس. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی کمیٹی میں آپ یہ سوال فواد سے پوچھ رہے. فواد صاحب آپ بتائیں کہ آپ کو سینٹ سے کیا مسئلہ ہے, اور ملک صاحب آپ بتائیں آپ کو سندھ سے کیا مسئلہ ہے. سامنے آ رہی ہے وہ عوام کے سامنے آنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے, وہاں پہ تو ہم نے تو ایگری کیا ہوا اس کمیٹی سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو اس سے ایک ثابت ہو گیا نا کہ انہیں سندھ کی کمیٹی پہ اعتبار نہیں ہے, تو ٹھیک ہے پھر یہ کہہ دیں کہ رات کو اریسٹ کرو آئی جی کو. یہ بات سامنے کیوں نہ آئے؟ سامنے آنی چاہیے, بالکل آنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں فورم موجود ہے, اس کے اوپر آنی چاہیے. بہت شکریہ مہمانوں کا. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.